بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ بلا شبہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے، اور یمامہ کے ایسے عرض العزیز باروب سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت و نحوت نے اسے گناہ جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ اخبار سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل خواش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستہ ہی میں تھے، ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر معمور تھا، مبادہ کہ کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے۔ مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائے اس کی تعمیل کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا۔ اگر معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پینا اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، امامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جب جناب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے، مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا، اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شعر دنیا کے تمام شعروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شعروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے لیے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمان قتل کیا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ مشرکین کو تہہ کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے، سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کراؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں، اور حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف ببانگ دہل کلمات کہنے کی جرأت کی۔ جب قوم ثمامہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن قثال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیں اور حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے، اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے۔ حضرت ثمامہ بن قثال نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مشکلات و مصائب میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط میں لکھا جس میں یہ تحریر تھا: ہمارا تو خیال تھا آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو تحقیق کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، عذرائے کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھیجنا شروع کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال زندگی بھر اپنے دین کے وفادار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا: اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ بخدا جس نے مسلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی، اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ اور فرمایا: اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسلمہ کذاب کے شیطانی دو سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ پھر ان کے سامنے یہ والی آیات تلاوت فرمائیں: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور ان سے یہ دریافت کیا: بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ اے ٹرانے والے مینڈک، اس قدر تو ٹراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روکتا ہے اور نہ ہی پانی کو گدلا کرتا ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہد اور وہ زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمامہ بن اسال کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں وہ اکرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔